السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کافی وائس میسیج پر بھی سوال کیا جا رہا ہے اور فون پر بھی ویسے بھی ڈائریکٹ سوال کیا جا رہا ہے کہ جی ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ قربانی جو ہے ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، یعنی زکوٰۃ دینے والا ہو، اور جس کے اوپر فطرانہ آتا ہے اس پر بھی واجب ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یا حضر میں ہر سال قربانی کی ہے اس کی، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں میں، جمہور اہل علم کا بھی یہی قول ہے، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، فقہاء اعظام، محدثین کی اکثریت جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں، لیکن سنت مؤکدہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ جس شخص نے فطرانہ ادا کیا ہے رمضان میں، یہ بھی نہیں فرمایا آپ نے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے صاحب نصاب ہے، نہیں، یہ تو آج کے ملا مولویوں نے یہ قید لگا دی۔ یہ عبد الواحد قریشی صاحب اپنی طرف سے فقہ کو لے کر کے اور دین اسلام کے اندر گڑبڑ کر رہے ہیں اور سچ اور جھوٹ کو ملا رہے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہیں۔ رائٹ، یہ کہتے ہیں قرضہ لے کر قربانی، قرضہ لے کر وہ آدمی قربانی کرے گا جس پر قربانی کا نصاب پورا ہے اور اس کے پاس وقتی طور پہ پیسے نہیں ہیں، سونے چاندی کی شکل میں پیسے نہیں ہیں، یہ قرض لے کر کرے گا۔ ہاں، وہ آدمی قرض نہ لے جس پر قربانی کے وہ نصاب پورا ہی نہیں ہے، اور یہ بیچارہ قرض لیتا ہے، وہ نہ لے۔ لیکن ایک بندہ مالک ہے، صاحب نصاب ہے، جیب میں اس کے پاس کیش نہیں ہے تو قرض لے کر کرے گا۔ جی، تو یہاں قریشی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ بھائی نہیں ہے، بلکہ اس کو لازمی قرضہ لے کر کے بھی کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ واجب ہے، اور یہ واجب کہنا غلط ہے۔ جمہور کو یہاں انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے بچیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بس اس کے مطابق چلیں اور اسی کو پیش کریں، احادیث کو پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہو، یہ نہیں فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہو زکوٰۃ کی مناسبت سے یا جس نے فطرانہ ادا کیا ہو اس کے اوپر واجب ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے کی استطاعت، قربانی کا نصاب کیا ہے؟ آپ کے پاس پورے مہینے کے کھانے پینے کے پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس زائد پیسے ہیں، اور قربانی کا جانور آپ خرید سکتے ہیں، یا گائے یا اونٹ میں آپ حصہ ملا سکتے ہیں۔ یہ ہے طاقت، یہ ہے وسعت، یہ ہے نصاب قربانی کا۔ اگر قربانی کے موقع پر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر قربانی نہیں کر رہے، تو آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، اس کو ہماری عید گاہ میں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد میں ہے، دارقطنی میں ہے، حاکم میں ہے، بہقی میں ہے، اور اسی طرح سے تاریخ بغداد میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور الدرایہ لابن حجر اس میں بھی آپ کو یہ ساری تفصیل ملے گی۔ لیکن پتہ نہیں یہ ملا مولوی آج کے فقہ کو لے کر کے دنیا والوں کے اوپر کہاں مصائب و تکالیف کر رہے ہیں۔ رمضان میں ایک شخص ایک دن پہلے پیدا ہوا، اس کے اوپر فطرانہ ہے، اب اس کے اوپر بھی کیا زکوٰۃ ہو گئی؟ جو یہ کہتے ہیں جو فطرہ ادا کرے گا وہ زکوٰۃ بھی دے گا، جو صاحب نصاب ہوگا وہ بھی زکوٰۃ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو، تنگیاں مت کرو۔ رب فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، رب العالمین تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگیاں نہیں چاہتا۔ لیکن آج کے یہ مفتی اور یہ مولوی
جو فقہ کے پیچھے دوڑ لگائی ہوئی ہے اور قرآن و حدیث کو چھوڑا ہوا ہے، وہ انہوں نے یہ تنگیاں پیش کر دیں لوگوں کے اوپر۔ میں تو یہی کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور عوام کو ان کے چنگل سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔